قطب الدین ایبک ایک ترک نژاد غلام تھا جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں، بہادری اور وفاداری کی بنا پر غلامی سے اٹھ کر برصغیر کا پہلا مسلمان سلطان بنا۔ اس کی پیدائش 12ویں صدی کے آغاز میں ترکستان کے علاقے میں ہوئی۔ بچپن میں ہی غلام بنا کر فروخت کیا گیا اور بعد میں وہ سلطان شہاب الدین محمد غوری کے ہاتھ آیا، جس نے اس کی قابلیت کو پہچان کر اسے تربیت دی۔ قطب الدین نے نوجوانی میں ہی جنگی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور جلد ہی محمد غوری کا معتمد سپہ سالار بن گیا۔ ہندوستان کی فتوحات میں وہ محمد غوری کے ساتھ پیش رہا، خاص طور پر 1192 میں پرتھوی راج چوہان کے خلاف ترائین کی دوسری جنگ میں اس کا کردار فیصلہ کن تھا۔ 1206 میں شہاب الدین غوری کے انتقال کے بعد قطب الدین ایبک نے دلی میں خود کو آزاد اور خود مختار سلطان قرار دیا اور یوں دہلی سلطنت کی بنیاد پڑی، جسے غلام خاندان یا مملوک سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس نے تقریباً 4 سال یعنی 1206 سے 1210 تک حکومت کی۔ اگرچہ یہ دور مختصر تھا، لیکن اس میں اس نے سیاسی استحکام، نظم و نسق، عدل و انصاف اور رواداری کو فروغ دیا۔ اس نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں سے حکومت کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کیا۔ وہ ایک خوش اخلاق، نرم دل اور سخی حکمران تھا، جسے عوام نے لکھ بخت یعنی لاکھوں کا بخشنے والا کے لقب سے یاد کیا۔ تعلیم، فن اور ثقافت کے فروغ کے لیے قطب الدین ایبک نے اہم اقدامات کیے۔ دلی میں اس نے قوت الاسلام مسجد تعمیر کروائی اور قطب مینار کی بنیاد رکھی، جو آج بھی اس کے دور کی یادگار ہے۔ وہ فارسی زبان و ادب کا دلدادہ تھا اور اس کے دربار میں کئی شاعر اور دانشور موجود رہتے تھے۔ اس نے عدالتی نظام کو بہتر بنایا اور عوامی فلاح کے کاموں میں بھی دلچسپی لی۔ مذہبی لحاظ سے وہ ایک سادہ مگر دیندار انسان تھا، جو عبادت گزار اور انصاف پسند حکمران کے طور پر مشہور تھا۔ قطب الدین ایبک کی وفات 1210 میں لاہور میں ایک حادثے کے نتیجے میں ہوئی، جب وہ چوگان یعنی پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گیا۔ اسے لاہور ہی میں انارکلی بازار کے قریب دفن کیا گیا، جہاں آج بھی اس کا سادہ مگر تاریخی مزار موجود ہے۔ اس کے بعد اس کا داماد شمس الدین التمش اس کا جانشین بنا، جس نے دلی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ تاریخ میں قطب الدین ایبک کو ایک سادہ، رحم دل اور انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جس نے غلامی سے بادشاہی تک کا سفر نہ صرف طے کیا بلکہ برصغیر میں مسلمانوں کی پہلی مستحکم اور خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اگرچہ اس نے خود کو سلطان قرار دیا تھا، لیکن رسمی طور پر اس کی تاج پوشی نہیں ہو سکی، جو بعد میں التمش کے دور میں ہوئی۔ اس کی زندگی اس بات کی عملی مثال ہے کہ اصل عظمت حسب و نسب سے نہیں بلکہ کردار، عمل اور خدمات سے حاصل ہوتی ہے۔